صفحہ نمبر 149 شکمسیری کی مذمت کے متعلق آثار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ زندگی میں گرانی کا باعث اور مرنے کے بعد تعفن کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ شفیق بلخی دیکھو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک پیشہ ہے، اس کی دکان خلوت ہے اور سامان بھوک ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، جب معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو فکر کی قوت سو جاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اعضاء عبادت میں سستی کرنے لگتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس سے دریافت کرتے، اے نفس، تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ کیا تو بھوک سے ڈرتا ہے؟ بھوک سے مت ڈر، کیونکہ بھوک سے انسان ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نور ته لغره نن مې ورو خوړه ما اورېده دغه ورکو چې خپل هم پې عمل وکړو نه. صحیح دی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس سے دریافت کرتے ہیں، اے نفس، تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ کیا تو بھوک سے ڈرتا ہے؟ بھوک سے مت ڈر، کیونکہ بھوک سے انسان ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھوکے رہتے تھے۔ کہمس کہا کرتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے بھوکا رکھا، ننگا رکھا۔ یہ شعر ہم نے جانا، خود بھوکے رہتے تھے اور اونٹ کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے زمانے والے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ کہمس کہا کرتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے بھوکا رکھا، ننگا رکھا، تاریک راتوں میں روشنی سے محروم رکھا، کیسے کیسے حیلوں سے مجھے اس درجے تک پہنچایا۔ فتح موصلی کو جب بھوک ستاتی اور مرض شدت اختیار کرتا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے، اے اللہ، تو نے مجھے بھوک اور مرض میں مبتلا کیا ہے، تو اپنے دوستوں کو اسی طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، میں اس نعمت کا کس طرح شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے کہا، اے ابو عبداللہ، وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے پاس غلے کی کچھ مقدار موجود ہو اور وہ نان شبینہ کے لیے کسی کا دست نگر نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو یحییٰ، خوش قسمت وہ شخص ہے جو صبح و شام بھوکا رہے اور اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ ہو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے اور میرے عیال کو بھوکا رکھا ہے اور مجھے رات کی تاریکیوں میں چراغ سے محروم کیا ہے۔ تیرا یہ رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، مجھے یہ بڑا مرتبہ کیسے ملے گا؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ با دغه درستخان باندې ملمانو سره مریدانو یې دغه سره ناستو. بعض وخت نوړی چې بیټه مې شروع ټو چې تټلې وه هغه نوړی به اخره پورې خولې ته ونه رسېده. چاہے تپوس جی حضرت دغه وی میں کیسے ٹا سکتا ہوں کہ تھڑوں پہ لوٹ بوٹے پڑے ہوں جی تھڑے پیجے نہیں دکانونو مخکې ډبې چی بازارونو چې د دکان مخکې ډبې مبې غوندي پلیٹ فارمونه وی اس پر لوٹ بوٹے رات گزارتے ہوں گے. میرے حالت سے کیسے یہ لطف نیچی جا سکتا ہے؟ نو ملبانو باو خوڑا دے وٹو لگا بس پاتے شو لو دغه پورې رااله لو دې خبره رااله نو دا شونډې نظام الدین اولیاء ډېر وروسته دی ده نه دغه هم یو ځل وي څه قسم خوړلی و دی سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه هغه خو داسې حساب و چې یو کس ولا یو راغی چې
د درباریانو کې یا وزیرانو کې یا دغه کې یو کس راځي او زما ښځې سره په زور باندې زه کمزور یم دغه یم او بدکاري کوي دغه کوي. د قسم وخوړه چې څو پورې مې دا سړی چې فټردار ته نی رسولی هغې پورې به ډوډۍ نه خورم. او دا خطره وه چې دا بل څوک نشي چې دی دوره جرأت څوک نشي کولی دا چې دی شي زما زوی. هغه ته درباریانو ته چې کم څوکیدارانو هغوی ته وایي چې کم وخت دا سړی راشي دی به فوراً ما ته را رسوي. او هغه ته وایي چې دا سړی راشي ستا کور ته نو ته بس ګوره مته نیغ په منډه راځه. دغسې چې دا سړی راغلی دی په منډه باندې تللی دی او هغه ته رسېدلی دی. بس دغه ورسره شوی دی محمود غزنوي رحمت الله علیه او چې راغلی دی او بس یې ته کتلي دي بس توره ورسره وه سر ته ټلم کړی دی چې تللی دی چې دا بل څوک لکه څوک امیر وزیر دی دغه دی نو شوټ ور ایستی دی او بیا هغه ته وایي چې سړه مړه سګي راکړه دا 2 یا 3 ورځې هر څو چې دي ما څه نه دي خوړلي دا واقعه وه. خرقاني یو دغه هغه زمانې بزرګ و هغه سره تعلق و هغه مرید و دغه. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ راعین کی بھوک تنبیہ کے لیے، تابعین کی بھوک امتحان کے لیے، مجتہدین کی بزرگی کے لیے، صابرین کی سیاست کے لیے اور زاہدین کی حکمت کے لیے ہوتی ہے. تورات میں ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھوکوں کو یاد کرو. ابو سلیمان کہتے ہیں کہ میں رات کو کھانا کھانے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ صبح تک نماز میں مشغول رہوں. یہ بھی فرماتے تھے کہ بھوک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بیش بہا خزانہ ہے جو صرف محبوب بندوں کو عطا کیا جاتا ہے. سہل بن عبداللہ تستری 20 دن تک بھوکے رہتے تھے. ان کی سال بھر کی غذا کے لیے 1 درہم کافی ہو جاتا. بھوک سے زیادہ کوئی شے ان کے یہاں عظیم نہیں تھی. فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز اس سے بہتر کوئی عمل نہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں زائد از ضرورت کھانا ترک کر دیا جائے. یہ بھی فرماتے کہ عقل مندوں کے نزدیک بھوک سے زیادہ کوئی چیز دین و دنیا میں مفید نہیں ہے. فرماتے تھے کہ طالبان دین کے لیے کھانے سے زیادہ ضرر رساں چیز کوئی دوسری نہیں. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د خپل خېټې چې ده مبارکه دا د ټټ په بازو باندې دغه کړې ده اچولې ده او دغه ده او ډېر تکلیف کې دی. حضرت عایشه رضی مفهوم بیانوم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړه چې یا رسول الله څه چل دی څه خېټه دی وی نه وی لوډه ده لوډې د وجې مې دا خېټه او دغه والا خو هم مشهوره ده چې د خندق والا چې نورو یو دغه چپا یا ډټه تړلې وه او پیغمبر علیه السلام ته وښوله چې دا حال دی نو هغه چې ورته خپل خېټه مبارک وښوله په هغې 2 تړلې وې ستاسو 3 ورځې لوډه ده ما 6 ورځې لوډه ده. حکمت اور علم کا منبع بھوک ہے اور معصیت و جہل کا سرچشمہ شکم سیری ہے. یہ بھی فرمایا کہ عظیم تر عبادت خواہش نفس کی مخالفت میں حلال غذا ترک کرنا ہے. ایک حدیث میں 1/3 پیٹ کو غذا کے لیے قرار دیا گیا. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص 1/3 پیٹ سے زیادہ کھاتا ہے وہ اپنی نیکیاں کھاتا ہے. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص 1/3 پیٹ سے زیادہ کھاتا ہے وہ اپنی نیکیاں کھاتا ہے. ان سے درجے کی زیادتی کا حال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس درجے کی فضیلت اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کسی کے نزدیک غذا کا نہ کھانا کھانے کی بنسبت محبوب نہ ہو. نیز یہ کہ اگر 1 رات بھوکا رہے تو 2 راتیں بھوکا رہنے کی دعا کرے. یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ابدال ہوئے ہیں وہ صرف بھوک، بیداری، خاموشی اور خلوت کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا کہ آسمان سے زمین پر آنے والی ہر نیکی کی جڑ
بھوک ہے، اور آسمان و زمین کے مابین ہر برائی کی جڑ، ہر برائی کی اصل شکم سیری ہے۔ فرمایا جو شخص بھوکا رہتا ہے اس سے وسوسے منقطع ہو جاتے ہیں۔ بندے پر اللہ کی توجہ بھوک اور آزمائش کی بنا پر ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اس زمانے میں بھوک، بیداری اور محنت کے ذریعے اپنے نفس کو ذبح کیے بغیر نجات ملنی مشکل ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ پانی سیراب ہو کر پی لیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ معصیت سے محفوظ رہتے ہوں گے، اگرچہ وہ اللہ کا شکر ہی کیوں نہ ادا کریں۔ جب پانی کا حال یہ ہے تو کھانے کا حال کیا ہوگا؟ نفس کو قید کرنے کا طریقہ۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ میں اپنے نفس کو کس طرح قید کروں؟ اس نے جواب دیا، بھوک پیاس کے ذریعے قید کر، گمنامی اور ترک عزت سے ذلیل کر، اسے آخرت والوں کے جوتوں سے روند، پڑھے لکھے لوگوں کا لباس ترک کر کے اس کا غرور ختم کر، اس کے متعلق ہمیشہ بدگمانی میں مبتلا رہ، اور ہمیشہ اس کی خواہش کے خلاف عمل کر۔ عبد الواحد بن زید قسم کھا کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صفائے قلب سے نوازا ہے، جنہیں پانی پر چلنے کی قدرت دی ہے، جن کے لیے زمین لپیٹی گئی ہے، جن کی کفالت کرتا ہے، ان سب چیزوں کا سبب بھوک ہے۔ ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ پیٹ کی مثال ایسی ہے جیسے ستار ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ پیٹ کی مثال ایسی ہے جیسے ستار، کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، خالی لکڑی میں باریک باریک تار لگے رہتے ہیں۔ اس کی آواز کی خوبصورتی کا راز خفت اور سبک پن ہی تو ہے۔ یہی حال پیٹ کا ہے، اگر خالی ہو تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے۔ سبٹ پن سپٹ والے منظر ڈاڈی سپٹی، اگر خالی ہو تو تلاوت بھی شیرین معلوم ہوتی ہے۔ یہی حال پیٹ کا ہے، اگر خالی ہو تو تلاوت بھی شیرین معلوم ہوتی ہے، شب بیداری اور کم خوابی پر مداومت بھی سہل ہوتی ہے۔ ابو بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو محبوب رکھتا ہے: کم خواب، کم خور، کم راحت۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ماہ تک مسلسل صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر مصروف مناجات رہے۔ ایک دن اچانک دل میں روٹی کا خیال آیا۔ روٹی تو سامنے آ گئی لیکن مناجات کا سلسلہ رک گیا۔ آپ علیہ السلام رونے لگے۔ اتنے میں ایک بوڑھا ان کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ولی اللہ، میں مصروف عبادت تھا، اچانک روٹی کا خیال آ گیا، عبادت منقطع ہو گئی، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری سابقہ حالت لوٹا دے۔ بوڑھے نے کہا، اے اللہ، جب سے میں نے تجھے پہچانا ہے، اس دوران اگر کبھی مجھے روٹی کا خیال آیا تو میری مغفرت مت کرنا، بلکہ جو کچھ میرے سامنے آ جاتا ہے کسی فکر کے بغیر کھا لیتا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف سے اس وقت نوازا جب انہوں نے 40 دن تک کھانا چھوڑے رکھا۔ اصل کی دا بیس پہ بیا منس کی پاتی شي جی۔ بھوک کے فوائد اور شکم سیری دا شکم دے کو شکم دے جی شکم بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات۔ بلی وی ته نه چې په پوش دې وړم نو په شټم دې ولې نه وړم په دې پوهېږې په شا یې ډوډۍ راړولې وه نو چې پوش شاته وایي که نه نو په شا دې وړم نو په شټم دې ولې نه وړم نو ویې خوړه بھوک کے فضائل کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عمل میں جس میں سراسر معدے کو ایذا پہنچتا ہے اتنے فضائل کیوں ہیں؟
اگر اپنے آپ کو ایذا پہنچانا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کی دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا اپنے جسم پر لکڑی مارنا، اپنا گوشت کاٹنا، ناپسندیدہ چیزیں کھانا وغیرہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی، پھر معدے کو ایذا پہنچانا ہی اتنا اچھا عمل کیوں ٹھہرا کہ اسے تمام اعمال خیر کی بنیاد و اساس قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک کی نظیر دوا ہے۔ اگر کوئی شخص دوا سے صحت یاب ہو جائے اور یہ گمان کرنے لگے کہ مجھے اس کی تلخی اور کڑوے پن کی وجہ سے شفا ملی، اور اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرے کہ تلخ اور کڑوی چیزیں نفع بخش ہو سکتی ہیں، چنانچہ تمام تلخ اور کڑوی چیزیں کھانے لگے، تو اس سے کہا جائے گا کہ دوا کی تلخی شفا میں مؤثر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک خاصیت ہے جسے صرف اطباء جانتے ہیں۔ یہی حال بھوک کا ہے۔ اس کے نفع سے علماء واقف ہیں۔ جو شخص شریعت میں وارد بھوک کے فضائل کا اعتقاد رکھتے ہوئے بھوکا رہے، وہ نفع اٹھائے گا، خواہ بھوک کے نتیجے میں حاصل ہونے والے بھوک کے سبب سے واقف ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہم ان لوگوں کے لیے جو درجہ اعتقاد سے درجہ علم تک پہنچنا چاہتے ہیں ان فوائد کی تشریح کریں گے۔ دا معلومات او د اعتقاد او د علم درجې د مخکې د قلب په باب کې بیان شوی وي۔ اہل ایمان کے درجات مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا۔ بھوک کے 10 فائدے ہیں، ذیل میں ہر فائدہ الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، صفائے قلب۔ صفائے قلب میں طبیعت کی روانی اور بصیرت کا کمال شامل ہے۔ شکم سیری سے غباوت پیدا ہوتی ہے، قلب کا نور ماند پڑ جاتا ہے، ذہن تاریک ہو جاتا ہے، دماغ میں نشہ کی طرح کے بخارات پھیل جاتے ہیں اور اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں کہ فکر کی گنجائش نہیں رہتی۔ کسی ذہین دغه راځي الټا دغه دی چې څنګه یو سړی ذهیني ذهن اطار دی غباوت دغه خلاف دغه چې دی متضاد غبي دا طالب علم په خوا به وي سټوډنټ ډېر غبي دی بس نه پوهېږي۔ شکم سیری سے غباوت پیدا ہوتی ہے، قلب کا نور ماند پڑ جاتا ہے، ذہن تاریک ہو جاتا ہے اور دماغ میں نشے کی طرح کے بخارات پھیل جاتے ہیں اور اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں کہ فکر کی گنجائش نہیں رہتی۔ دل کسی بات کا جلد ادراک نہیں کر پاتا اور سوچنے سمجھنے کی تمام تر قوتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جو بچہ زیادہ کھاتا ہے اس کے حفظ کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس کا ذہن فاسد ہو جاتا ہے اور ذہانت کی جگہ غباوت لے لیتی ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ بھوک اختیار کرو، بھوک سے نفس ذلیل ہو جاتا ہے، قلب میں گداز پیدا ہوتا ہے اور آسمانی علوم کے وارث بننے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اپنے دلوں کو کم ہنسنے اور کم کھانے سے زندہ رکھو اور بھوک سے پاک کرو اور بھوک کے ذریعے سے پاک کرو، وہ صاف اور نرم رہیں گے۔ یو متل کم خوردن کم خفتن کم گفتن عادت عاقلان است، کم کھانا کم سونا اور کم باتیں کرنا یہ عقلاء کی عاقلانوں کی عادت، کم خوردن کم خفتن اور کم گفتن۔ بھوک کی مثال رعد سے، قناعت کی مثال بادل سے اور حکمت کی مثال بارش سے دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھوک اور قناعت ہی سے
حکمت حاصل ہوتی ہے، جس طرح بادل اور رعد کے نتیجے میں بارش پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، رات دیکھا نا، رات پیجنے رغت ری غین دال جړجړو بابا چورته مونږ او ریاض نه چې دا आवाजونه راوځي دې رات وای مونږ ورته پښتو کې جړجړو تاسو چې سوري نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، جو شخص بھوکا رہتا ہے اس کی فکر عظیم اور قلب ذہین ہو جاتا ہے۔ ابن عباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ترجمہ، جس شخص نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سویا اس کا دل سخت ہوا، پھر فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ بھوک ہے۔ بھوک اور فکر حکمت معرفت۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جس دن بھی اللہ کی خاطر بھوکا رہا، میرے دل میں حکمت و عبرت کے ایسے در واہ ہوئے جن سے میں پہلے کبھی شبلی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ مرید خلیفہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جس دن بھی اللہ کی خاطر بھوکا رہا، میرے دل میں حکمت و عبرت کے ایسے در واہ ہوئے جن سے میں پہلے کبھی آشنا نہیں ہوا تھا۔ واضح رہے کہ عبادت کا اصل مقصد اس فکر کا حصول ہے جو معرفت اور حقائق باری کے کشف تک پہنچا دے، اور شکم سیری اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھوک سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اور معرفت جنت کا دروازہ ہے۔ اس اعتبار سے بھوک جنت کے دروازے پر دستک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، جب معدہ پر ہوتا ہے تو فکر کی قوت سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور اعضاء میں عبادت کی سکت باقی نہیں رہتی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک ربڑ کی طرح ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک ربڑ کی طرح ہے۔ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو قلب سے حکمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ دا زما په خیال چې ابر دی او مامې چې دا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک ابر کی طرح ہے۔ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو قلب سے حکمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، حکمت کا نور بھوک ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب شکم سیری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت، مساکین کی محبت اور ان سے قریب ہونا ہے۔ پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس سے تم اپنے دل سے حکمت کی شمع گل کر دو گے۔ جو شخص ہلکا پیٹ ہوتا ہے اس کے ارد گرد صبح تک حوریں رہتی ہیں۔ جو شخص ہلکا پیٹ ہوتا ہے اس کے ارد گرد صبح تک حوریں رہتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ دوسرا فائدہ، رقت قلب۔ بھوک سے قلب نرم ہوتا ہے اور اس میں ذکر سے لذت حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ بسا اوقات حضور قلب کے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، لیکن نہ لذت ملتی ہے اور نہ دل متاثر ہوتا ہے۔ گویا قلب اور ذکر کے درمیان حجاب ہوتا ہے جسے قساوت کہتے ہیں۔ بعض اوقات دل میں اتنی نرمی اور رقت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی ذکر اور مناجات سے بے پناہ لذت حاصل کرتا ہے۔ اس حصول لذت کا زیادہ ظاہری سبب معدے کا غذا سے خالی ہونا ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اس وقت عبادت کتنی زیادہ لذیذ اور شیرین ہوگی جب میری پیٹ سے لگ جائے گی۔ جنید فرماتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے سینوں میں کھانے کی گنجائش رکھتے ہیں اور پھر مناجات کی حلاوت چاہتے ہیں۔ ابو سلیمان
یہ بھی فرماتے تھے کہ آدمی جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کا قلب صاف اور نرم ہوتا ہے، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ فکر کا سہل ہونا اور معرفت کا حاصل ہونا ایک الگ چیز ہے، اس سے لذت پانا ایک الگ شے ہے۔ بس ډاکټر صاحب دې ځل دغه کې د احیاء العلوم او دغه ډېر ذکر وکړه دا، او جی هغه ډاکټر صاحب خلیفه د امریکا کې چې کوم دی نا ثاقب صاحب د هغه باره کې وی چې وی دې چې کله داسې د لسم کېو نو د احیاء العلوم پوره ویلو، نو د هغې د وجې هغه فیض دلته منتقل شو، چونکې دی خو ذهن یې کمزور و، لکه مطلب ماشوم و، او هغه دغه پرې راغی نو د هغې د وجې وی سایکاټریک مریض شو. دې څیزونو چې لکه دا استاد ډېر د لوډي یا دغې ویلي دي دا وایي مرلې ونیسه نو ته به ته غاړه چیږي. ما یو ورځ مولانا صاحب نه تپوس وکړه چې رایمنډ کې خو دا لس ورځې او شل ورځې سوټ د شر به د لیدلی نه شي چې وا لس ورځې به لیدم شل ورځې یا میاشت هر یو پاسي زما ټول عمر ولیده، زما څلور میاشتې ولیده، زما شپږ میاشتې ولیده، درې ورځې او دغه خوړو څه حیثیت د حقیقت نشته. نو ما ته وایي ته د درې ورځو او څلور ورځې او هفته چې ده لس ورځې دا دی د دې دوره فضایل بیان کړي نو بیا چیلې او درې چیلو ته سوټ تیارېږي. نو دا دغه چې دوره دی چې کم از کم چې سوټ تر دې پورې هغه دغه وایي هر شیخ فضایل رمضان کې لیکلي دي که نه چې مونږ د سحري چې حفظ ما تقدم چې به یې وروسته کوم غربا ماسپښین نه خورو هغه به سحري چې د هغې حساب هم سحري چې وخورو نو یې لکه د ټوپټ د نالۍ په شان تر دې ځایه پورې ځان ډک کړو او بیا ماښام تلافي مافات چې څه مس شوې ده ټمې بیشې غرمې ماسپښین نه ده خوړلې هغه به ماښام پوره کوو. نو یې د هغې هغه د روجې هغه دغه واټیټت یا دغه چې تم لوډه یا دغه چې میلاو شي نو هغه دغه نه شو. خو تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي په بوادر النوادر کې زه زیات چې سراسر پوهېږم هغه په دغه دی د رمضان په فلسفه باندې موعظو کې هم لیکلي دي چې هغه وایي چې ضروري نه ده چې دا د لکه لوډې سره هم دغه خو زیات دغه دا دی چې د انسان اوقاتو کې تبدیلي راشي، پیشوانیز شي ماښام شي دغه شي نو دا زیات دغه چې دی هغه دې سره دی یعنې دا نه چې لغې سره دغه دی کوم نورانیت یا دغه چې ملاوي. بهرحال نو دا مونږ اوس په دې باندې عمل کوو نو بیا به هسې نه چې مونږ هم ذهني مریضان یا دغه شو. خو دا مطلب دا دی چې دا هم نه سړی دی هر وخت خوري اسکي او بس هر وخت تر دې پورې او نه چې یارا فراموش کردن عشق بودت یو ځل قات راغی رومي شعر رانه هېر دی نو ډېر خلک د لوډې نه د دغه نه نو چې سور کوم وخت چې به خوراکونه او دغه و خېټه مړه وه نو نور څه نو عشق بشت او محبتونه ډېر وو خو چې لوډه راله نو هغه هر څه هېر شو چې یاره فراموش کردن عشق چې یارو نه عشق په فراموش کر دیه. نو دې چې زه به دا وایم چې مونږ دپاره لکه خپله حضرت تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې تدلیل الطعام او تدلیل المنام چې دی دا اوس دغه کمزوري دي وجودونه دغه او صحتونه دغه که دا دغه ته نو دا دوه دی کوي اختلاط او خبرې یعنې خبرې دی کمې دي دا څلور مجاهدې وې یو تدلیل الکلام خبرې کمې ټول تدلیل اختلاف مال انام خلکو سره ملاقاتونه کول او یو پراپرټي سره ناست بل سره ناست او زه بل دا جواب چې د اخبار کتل او د هر یو هغه څه ورته وایي کالم نویس کالمونه کتل راکېدل نو دا هم د یو قسم د خلکو سره اختلاط دی او انډایرکټلی سړی خو نشته خو ته خو دغه ورسره نو دا دویم نو دا خو اوس هم دغه دي چې دا پکار دي د دې په خانټا کې به هم چې څوک مریدان راتلل یارۍ دوستۍ به دلته یو بل سره نه جوړوي
چې ته د ټم ځای نه راغلی زه د ټم ځای نه راغلی هر سړی به خپل ټار دی په دې به ډېر سخت خپتېده او غوسټېده به چې بهی ته د ټم ځای لره خاص تر هایلند کې دا کسان لاړ شي او کیني هلته ناست دي نو دغه بهی زه صوابی یم ته او پلانې پېژنې دغه پېژنې او دوستیان یې دغه جوړ دي نو هغه تلاوت او د نفلو وخت د 100 چې دي په دوستو چې بیا چې دلته راشي بیا یو بل څخه ځي راځي یو بل له ډوډۍ ته دغه ته نو دا او د خوب کمې یادوي خو دا نه چې د بدلې مطلب دا دی چې لټه د ربړ خوب مثال هم د ربړ دی چې سوره ربړ لاټه دی چې سوره دې دورو دي نو چې سوره یو سړي له 6-7 غنټې پټار دی بلکې مخکې دغه دې ټیم لیکلي چې 7-8 غنټې خوب پټار دی دغسې د خوراک دغه چې وډیو نو بیا رانه به هم څه نه کېږي خو دا هم ده چې لکه د مظهر جاني جانا رحمت الله علیه چې یو مرید و د دې طرف کابل و یا دغه نو ورته حضرت څه خو راته څه دغه خو را باندې کېده چې څه خدمت را باندې کېده څه مطالبات سره چې څه دغه دی وټم څه دله راړی هغه ډېر چې دغه ته نو ورته وایي ته ټال کې 2 ځله راځې یو ځل راځه دلته چې ته دومره خوراک کې چې دا ډېر نازک مزاج و خو ډېر اوچت نسبت و شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې ما عرب او جم ته تللی دي شاه ولی الله صاحب اول په عرب او جم پاتې شوی د منځ دوه نسبت هغه الله سره رابطه چې هغې ته نسبت وایي ټویدنې ته هم نسبت وایي چې ټویدنه شي او د هغې ته مونږ ورته پښتو کې چنغله په ځین تاسو وایي نه چې لا ده او اردو کې ورته منصوبه وایي چې نسبت ورسره شوی برادر ان لا ته برادر نسبتي نو دا دغه پوه شوې نه نو بټار دا چې اعتدال نه ډېره ټمه او نه دا چې بعض کسان داسې هم دي چې دوره خوراک شوقیان دي چې دوره خوري بیا ورپسې څه خوري چې هغه الټه کړي زمونږ دلي جوړ تاسو دومره غوړي خوړلي په خیرات کې دغه کې چې رالل او تسدن نو بڼه خوله چې دغه چوله هغې غویانو ته واچول چې غویانو مخوري دا وی ثاقب سے بیا چې دی نو مجلس کې به اوله کې راتله نو بیا هغې نه بعد دغسې رو دا بیعت شو بیا دا څیزونه میزونه د هغه نه بیا کلیر شو بیا د دغه کې انجینیر شو بیا امریکې ته لاړه نو وی دا ده وی په دې امام غزالي صاحب باندې ډېر زیات تحقیق دی او نو وی چې دی نو د هغه دغه کې یو بیا مضمون پرې لیکلی نو بیا موږ غزالي سره کې شایع کړی مو دا غزالي رسالې ډومبنې مدیر هم دی نو ځکه چې دی نو زموږ د رسالې نوم غزالي دی د هغه په نوم بل نشته نو هغې کې چې دی نو وی امام غزالي صاحب باره کې وی راځي چې لکه د نظامیې مدرسې باره کې چې کوم د بغداد کې چې کوم وه نو لوی علماو به وي دا حسرت و لکه چې زه په دې یونیورسټۍ کې یا په دې ځای کې دغه کم او دې په 27 سال عمر کې دغه ویسي و خلک په دغه د سورو او دغه به نیسلی و د اس پې یا دغه شاته ورسره پیدل تل د اس زین نیولی و روان و په قلب چې څه کمې دی بس بالکل په پټه باندې لاړو دمشق ته لاړ په لاره کې وي دی یو ځای کې وي چې لاړه دی چې دلته کې بس دیره شمه نو هلته کې چې ورغې نو یو هغه جومات کې مکتب و مکتب کې یو استاد و یو شاګرد و استاد هم ډېر زیات قابل و او شاګرد هم ډېر زیات ذهین او قابل و نو یو بل سره لکه فلسفیانه قسمه بحث و د علم متعلق و دا نو شاګرد به سوال کو استاد به جواب ورکو خو لکه دا و چې هغه د شاګرد هغې نه کلیر کېده نو اخره کې چې دی نو استاد ورته وایي چې ګوره دا خبره ته زه ځان نه کومه دا امام غزالي صاحب دا خبره داسې کړې ده نو ده وایي چې اوهو دلته کې ما خلک پېژني نو بیا هغه ځای نه مو ولاړه دا هم څو کاله تېر کړو دمشق کې او د بیعت شو دغه شو ذکر استار بیا اخره کې وایي چې دی نو چې کله د ده ته د فیض پوره میلاو شو
نو بیا یې بس قلم یې راواخیستو لکه فی البدیع یې پوره کتاب مسلسل ولیکه. دا دې نه علاوه نور بلا کتابونه لیکلي ده. هلته هغه وخت د فلسفې زور و او د هغې بلکل ملا ماته کړې ده. کہ فلاسفاتی چنا چنی رہی، خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. نہ اردو کے اقبال ویلے دے جوڑے فلسفه خو چې دا ولې داسې دی دا دی دا دی دا دی داسې دونه. دا اوس هم دغه مثال ډېره عجیبه ورکړه د بوک او د تریخوالي او دغه دا اوس فلسفیانه بحث دی. بس دغه ټپۍ دې څه نه